السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم عصر کی نماز کی جو پہلے کی 4 سنت ہے نا، اس کا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ دیکھیے گا، اس میں لوگ جو بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دھیان سے توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے گا، کہیں آپ سے بھی یہ بڑی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اتنی بڑی غلطی لوگ کر جاتے ہیں، آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان عقیدہ خراب ہونے تک کا معاملہ آ جاتا ہے۔ آپ سنیے، توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ اتنی بڑی غلطی اللہ اکبر سوچنے میں بھی نہیں آتا، لیکن انسان انجانے میں کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور انجانے میں کرتا ہے تو اس کا ایمان عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کون سی غلطی ہے وہ آپ کو ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے گا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عصر کی جو 4 سنت ہے نا، یہ غیر مؤکدہ ہے، اور غیر مؤکدہ لوگ جو آج سمجھتے ہیں وہ غیر مؤکدہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ غیر مؤکدہ کو پڑھتے ہی نہیں، بلکہ غیر مؤکدہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ سرے سے ہی چھوڑ رکھے ہیں، عصر کی سنت کو سرے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی سنت کو بالکل نہیں، بلکہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی وجہ سے لیٹ آئے، چھوڑ دیا، بعد میں نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ پہلے پہنچے تو عصر کی سنت پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ اور کیونکہ غیر مؤکدہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بالکل پہلے پہنچ گئے، آپ بیٹھے ہیں دوسرا کام کر رہے۔ پہلے آپ سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد عشاء کی عصر کی جو ہے جماعت کا انتظار کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سنت نماز کی نیت کیسے کریں گے، عصر کی جو سنت ہے اس کی نیت کیسے کریں گے، A to Z پوری بات آپ کو بتانے والا ہوں، غلطی کی نشاندہی بھی آپ کو کراؤں گا۔ تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے سنت کی، ہے نا، کیا کہیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے سنت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہے نیت۔ لوگوں سے یہاں پہ اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے سنت رسول اللہ کے واسطے، ایسا کہہ دیتے ہیں، جبکہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ نفل نماز اللہ کے لیے، فرض نماز اللہ کے لیے، سنت تو رسول اللہ کے لیے، بھائی نبی اور رسول کے لیے نماز نہیں ہوتی، کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے نماز نہیں ہوتی، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سنت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے سنت کی، ٹھیک ہے، اور دل میں تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ غلطی کر جاتے ہیں اور انجانے میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ادھر ادھر سے کبھی یاد کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے کہ نہیں سنت نماز رسول اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، تو پھر اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو اس کا ایمان عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ انجانے میں ایسا کر رہا ہے کہ اس کا صرف رٹا ہوا ہے، اور دل میں تو یہی ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، اور زبان سے یہ نیت رٹی ہوئی ہے، تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی احتیاط سے جو ہے سنت کی نیت آپ دھیان سے سن لیں۔ اگر کسی سے اس طریقے کی غلطی ہو رہی ہو تو وہ اس کو صحیح کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیت آپ نے سن لیا، اب اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے۔ آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ ثنا جو ہے پہلی رکعت میں بھی پڑھنا ہے، اور غیر مؤکدہ جو سنت ہوا کرتی ہے اس میں تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہے۔ کیسے وہ آپ کو بتاؤں گا، ابھی دیکھیے۔ ثنا پڑھ لی پہلی رکعت میں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے اب جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، رکوع سجدہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اب یہاں پہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی سورت پڑھ کر کے رکوع میں جا کر کے سجدہ کر کر کے آپ قاعدے اولیٰ میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے اولیٰ میں بیٹھے ہیں آپ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ التحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے۔ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، جیسے اور نمازوں میں التحیات پڑھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے،
تو یہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں جو 4 رکعت کی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو دوسری رکعت میں جو قاعدہ اولیٰ ہے اس میں آپ کو درود ابراہیم، دعائے معصورہ وغیرہ سب پڑھ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور تیسری رکعت جب آپ شروع کریں گے تو یہاں پہ ثنا بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ تو ان چیز کا خاص دھیان رکھیے گا۔ میں نے 3 غلطی آپ کو بتا دی، یہ بڑی بڑی غلطی یہاں پہ لوگوں سے ہوتی ہے۔ اور چوتھی غلطی کہاں پہ ہوتی ہے وہ سنیے۔ اب جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوا اور ثنا بھی پڑھنا ہے، بہت سارے لوگ ثنا نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کوئی سورت بھی ملانی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سنت غیر مؤکدہ ہو یا سنت مؤکدہ ہو، چاروں رکعت میں ہم کو سورت ملانی ہے۔ فرض میں پہلی 2 رکعت میں سورت ملائیں گے، آخر میں نہیں ملائیں گے، لیکن سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، یعنی عصر کی پہلے کی سنت ہو یا ظہر کے پہلے کی سنت ہو، چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے فرض نماز کی طرح رکوع سجدہ کر لیتے، نہیں کرنا، بلکہ سورت پڑھنی ہے۔ پھر چوتھی رکعت جب آپ کھڑے ہو گئے تو یہاں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر کے پھر آپ قاعدہ اخیرہ میں جا کے بیٹھیں گے تو وہاں پہ التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر کے آپ کو دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگے۔ پہلی غلطی نیت میں جو ہے اس طریقے سے نہیں بولنا ہے کہ سنت رسول اللہ کے واسطے جو ہے کہ ہم نماز رسول اللہ کے واسطے نہیں، بلکہ سنت رسول اللہ کی بولنا ہے اور واسطے اللہ تعالیٰ کے بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے ثنا پڑھ کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور پھر چوتھی غلطی یہ نہیں کرنا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملایا جاتا ہے تو سورت نہیں ملاتے ہیں، تو اس غلطی کو صحیح کر لیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سنت نماز میں، نفل نماز میں سورت ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو بات سمجھ میں پوری آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔